پھر ایک کال دینے کی کوشش کی گئی جس کو انہوں نے کہا کہ سول ڈس اوبیڈینس، اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سول نافرمانی کی کال سے بڑی پاکستان دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف پی ٹی آئی قیادت پر برس پڑے۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں کہا معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے، اسلام آباد پر چڑھائی کی ناپاک سازش کی گئی، ملوث تمام افراد اور کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اگر کوئی بے گناہ ہے تو اسے ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ جماعت فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہے تاکہ بیرونی کوئی نہ کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان اور اس کی افواج کے خلاف بیرونی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، فوج اور عوام میں دراڑ پیدا کرنے والے ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا خیبر پختونخوا کے وزراء کی جانب سے سول نافرمانی کی کال مسترد کرنا خوش آئند ہے۔ انتشاری ٹولہ پاکستانی مصنوعات کے بائیکاٹ کی ترغیب دیتا ہے لیکن فلسطین کے معاملے پر خاموش ہے، انتشار پھیلانے والے کسی ایک شخص کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ آئینی بینچ کے بانی پی ٹی آئی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا لگا ہوا ہے، وکیل بانی پی ٹی آئی حامد خان کا موقف۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا مارشل لا میں فوج خود آتی ہے، طلب نہیں کی جاتی، اب اسے مارشل لا کہتے ہیں تو پھر آرٹیکل 245 کو بھی چیلنج کریں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل بولے آپ مارشل لا کہہ کر سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کیا کسی اتھارٹی کا کوئی ایسا حکم موجود ہے؟ جسٹس امین الدین خان کا کہنا تھا آپ کو ہمیں اٹھائے گئے سوالات پر مطمئن کرنا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست پر سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی، عدالت نے حکم دیا تو بانی پی ٹی آئی کو یہاں پیش کرنا ہوگا۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے واضح کر دیا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو حکومت سے مزید ہدایات لینے کا مشورہ۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کی ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت جمعرات تک ملتوی۔ زیر حراست افراد کو عام جیلوں میں منتقل کرنے کی لطیف کھوسہ کی استدعا مسترد۔ اظہر خان کیس میں حساس اداروں پر سیاسی سیل ختم کرنے کی رپورٹ طلب۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی ڈی چوک احتجاج پر درج مقدمے میں عبوری ضمانت منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے سماعت 16 دسمبر تک ملتوی کر دی، پولیس کو ریکارڈ سمیت طلب۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں شیخ رشید کی بریت کی درخواست خارج، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی کی 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا، اے ٹی سی جج کی رخصتی کے باعث تک ملتوی۔ عدالت نے آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت 25 ملزمان کو طلب کیا تھا۔ وفاقی کابینہ نے مزید 8 آئی پی پیز کے ٹیرف ریویو کی منظوری دے دی۔ جے ڈی ڈبلیو، چنوٹ پاور، حمزہ شوگر، المعیز پاور پلانٹ کے ساتھ ٹیرف کے اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔ انڈسٹری، تھل انڈسٹریز اور چنار انرجی کے ساتھ ٹیرف پر بھی نظر ثانی کا فیصلے سے قومی خزانے کو 200 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کی منسوخی بھی منظور۔ حکومت پی آئی اے نجکاری کا نیا مرحلہ شروع کرنے کو تیار۔ نجکاری کمیشن بورڈ کا آئندہ اجلاس رواں ہفتے متوقع۔ ذرائع کے مطابق نجکاری نئے مالیاتی مشیر کی تقرری کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ اتار چڑھاؤ، 1000 سے زائد پوائنٹس اضافے کے بعد 2000 کی کمی۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,11,000 کی سطح عبور کرنے کے بعد 1,08,000 سے بھی نیچے آ گیا۔ ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، بخار، نزلہ، زکام، کھانسی کی ادویات 60 سے 80% مہنگی۔ بلڈ پریشر کی 80 روپے میں ملنے والی گولیاں 150 روپے میں فروخت۔ دل، جگر اور دیگر بیماریوں کے ادویات کی قیمت بھی 30 سے 80% تک بڑھ گئی۔ مدارس کو وزارت تعلیم کے تحت ہی رجسٹرڈ کرایا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے واضح کر دیا، کہا
مولانا فضل الرحمان اگر مدارس کو وزارت صنعت و پیداوار کے ساتھ رجسٹرڈ کرانا چاہتے ہیں تو کرائیں. اس حوالے سے حکومت کو ان کے لیے الگ قانون سازی کرنا پڑے گی. مدارس کے نصاب اور آڈٹ کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی اپوزیشن لیڈر کو نہیں دی جا رہی. صوبائی حکومت میثاق جمہوریت کی خلاف ورزی کر رہی ہے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی پھٹ پڑے. کہا سندھ میں کرپشن صنعت کا درجہ اختیار کر چکی ہے. پیپلز پارٹی کو چاہیے کرپشن کو نوٹیفائڈ کر دے. کرپشن سے متعلق صدر آصف علی زرداری کا بیان مضحکہ خیز قرار. وزیر اعظم پنجاب کے دورہ چین میں تاریخی معاہدے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا مریم نواز پنجاب کی تقدیر بدلنے جا رہی ہیں. کینسر کے جدید ترین علاج اور زراعت میں جدت کے لیے بھی معاہدہ ہو چکا. مخالفین احتجاج جلسے اور دھرنوں کو سیاست سے باہر نہیں نکل رہے. ایک صوبے میں 11 سال سے مولجٹ کی سیریل چل رہی ہے. سول نافرمانی کی تحریک چلانے والوں کے منہ کو پھر منہ کی کھانی پڑے گی.